बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, नारे लग गए। कहाँ लग गए? रावलपिंडी में लग गए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। ये क्या किस्सा है? इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। लाहौर में अपना गंडा फूल ने धमाका कर दिया, एक ज़ोरदार तकरीर कर दी, ऐसी जो इससे पहले उन्होंने कभी लाहौर में नहीं की। ज़ालाबारी इतनी शदीद हुई इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, लेकिन हुकूमत और मीडिया खामोश रहा। बहुत तबाही हुई, नुकसान हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें सांस नहीं लिया। लोग बहुत परेशान हैं। और यही नहीं, एक नया मसला खड़ा हो गया। नया नहीं है, मसला पुराना है, लेकिन हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा हो गया कि हुकूमत केनाल्स में डूब सकती है। यानी ऐसे हालात बन गए हैं। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश चाहिए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी ना जी, पहली बात यही कर लेते हैं कि हुकूमत केनाल्स में डूब सकती है। मजाक समझा जा रहा है सिंध केनाल मामले में, लेकिन सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी बहुत सख्त उस पर नाराज़ है हुकूमत से, और वो कह रही है कि नहीं, इसको लाइट ना लें, ये आपके गले पड़ जाएगा। हम हुकूमत छोड़ सकते हैं, और हम अगर पीछे हटे तो हुकूमत चलती बनेगी। ताहम सदर ज़रदारी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है कि मुफाहमती हैं और वो किसी तरीके से चाचू शहबाज शरीफ को भी मना लेंगे और कुछ ना कुछ मसला निकल आएगा। लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा फड्डा है। अब बात करते हैं कि लाहौर में एक फिर धुएंधार तकरीर कर दी। गंडापुर जो जम के खेल रहे थे, अपनी हुकूमत बचा रहे थे, लेकिन लग रहा है उनकी हुकूमत नहीं बच रही, क्योंकि पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ बहुत से हमले हो रहे हैं। तब वो लाहौर में आए, लाहौर हाईकोर्ट बात, तो वहाँ जो वो बोले हैं कि डंडे से हुकूमतें चलाई जाती हैं, डंडे से हुकूमतें बनाई जाती हैं और पॉलिश करने वालों को लाया जाता है, बल्कि मुंतखब लोगों को नहीं, सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है। तो बहुत सा कुछ कहा और सिपह सालार पर बाकायदा हमलावर थे। लेकिन उनके करीबी साथी कहते ताजू भी पता, उसे वाले फ़ोन करता उन्होंने कि जनाब ज़रूरत सी मेरी, माइंड ना करना, मैं ताड़े बंदा। लोग इस तरह उन पर निशानी लगा के बैठे हुए हैं कि गंडापुर साहब कहते कुछ है, करते कुछ है। क्योंकि 2-3 दफ़ा वो जब लश्कर कशी की तो वो फिर बीच में से निकल गए। कहाँ गए, कैसे गए, किसी को कभी पता लगा, कभी पता भी नहीं लगा। अब वो कह रहे हैं टैक्स के पैसे से हम पर ही जुल्म हो रहा है। तो वो टैक्स के पैसे से तो वो भी पी के टैक्स के पैसे लेकर चढ़ाई की हुई है वफाक पर। ये भी तो उन पर सवाल, तनकीद तो उन पर होती है। लेकिन ये सारे मामला कैसे सही होंगे? इसको सियासी तरीके से ही अपनाना होगा। जब तक सियासी तरीके से नहीं किया जाएगा, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी। बलूचिस्तान आग लगी हुई है, वहाँ मतलब बाकायदा दहशतगर्दी हो रही है। अख्तर मैंगल ने धरना दिया लंबा चौड़ा, पहली बार ज़िंदगी में किसी सरदार ने लंबा चौड़ा धरना दिया, लेकिन मारन बलोच रिहा नहीं हो सके। क्यों? उन पर जो कुछ इल्ज़ाम हैं, जैसे उनको कहा था हल्फनामा दिया जाए, हल्फनामा दिया गया मुर्तज़ा कामरान की तरफ से, तो उसने इनकार कर दिया कि मेरा हल्फनामा नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है? रियासत से टक्कर, वो टक्कर वाले लोग जो थे वो तो मुल्क छोड़ के भाग गए। ये जो टकराएगा उसका सर फटेगा, चाहे कोई रियासत हो। ऐसे ही होता है, रियासत से टकराना कोई आसान काम नहीं होता। माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के सर पे हुकूमतें बनती नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, और कहते थे खुद कि जनाब हमें तो कोरम पूरा कराने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती कर्नल साहब से। अब वही लोग कह रहे हैं कि जनाब नहीं, डंडे के जोर पे हो रहा है। और वो जो है ना अपना क्या मरवत साहब, शेर अफजल मरवत, वो कहते हैं कि पीटीआई में बगैर पॉलिशी अब कोई रह ही नहीं सकता। जो पॉलिशी है वो चलेंगे, बाकी बाहर निकाल दिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा से भी सुना नाराज़ है, लेकिन अलीमा खान कहती है ना, कोई की तरफ देखे भी ना, हम उनके हिमायती और बड़े समझदार आदमी। और गौहर खान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मना किया है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जानिब से आज़म सवाती और बाकी ये कहते हैं, बल्कि बैरिस्टर सैफ, तो उन्हें कह रहे मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, मुल्क के आला मुफाद में हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि मुज़ाकरात करने किससे?
کون ان سے کرنا چاہتا ہے اور وہ کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس پہ سارا ہے رفڑ جھگڑا. اور گارنٹی چاہیے تو گارنٹی کہیں سے نہیں مل رہی. اور وہ علیمہ خان بھی کہتے ہیں کہ خاموش ہی اختیار کی جا سکتی ہے لیکن نہیں. اچھا اب وہ جو نعرہ لگا وہ کیسے لگا؟ راولپنڈی میں اڈیالہ جی علیمہ خان گئیں اپنی بہنوں کے ساتھ، نورین کے ساتھ، عظمیٰ، سب تینوں. باقی وہ جو نیازی صاحب ہیں مطلب قاسم زمان نیازی وہ ساتھ تھے، نیاز اللہ نیازی تھے. پھر ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے عمر ایوب خان بھی گئے، باقی بھی لوگ گئے وہاں، صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے. تو وہاں اڈیالہ جیل کے باہر انہیں روک لیا گیا، ناکے پہ روک لیا گیا. عمر ایوب کو بھی روک لیا گیا. عمر ایوب اپنی گاڑی چھوڑ کے موٹر سائیکل کے ذریعے پہنچ گئے. چلے پہنچ گئے، اچھی بات ہے، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا. خان کی بہنیں ہیں اور وہ پچھلی دفعہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. لیکن علیمہ خان کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی جمعرات کو لازمی 2 گھنٹے کی ملاقات کرائی جائے گی، لیکن حکومت نہیں کیا. ہوا کیا پھر؟ جب یہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر جناب پولیس بھی سیدھی ہو گئی. انہوں نے کہا چپ کرو سارے، اور سب کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے، یعنی زیر حراست کیا. لیکن یہ نہیں پتا وہ کہاں لے جا کے انہیں چھوڑ دیا. یعنی جب تک ریکارڈنگ کی جا رہی اس وقت تک یہ نہیں پتا لگا کہ ان کو کس جگہ چھوڑا گیا. آج کل یہی رواج ہے، کچھ نہ کہو، صورتحال پر قابو پانے کے لیے اصل بندے کو مدعا چکو تو کسی اور چھاٹ آؤ، 2-4 گھنٹے بعد دائیں بائیں ہو کسی طریقے سے وہ آ جائیں گے اور معاملات فی الحال ٹل جائیں گے. یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، لیکن حکومت ایسے کرتی ہے تو یہ ہو رہا ہے. اب جو بڑی بات ہے اس میں کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ زالہ بارش ہوئی راولپنڈی اور اسلام آباد میں، اس سے بہت نقصان پہنچایا. گاڑیوں کا نقصان بھی ہوا، چھوٹی گاڑیوں کا بھی نقصان ہوا، بڑی گاڑیوں کا بھی نقصان ہوا اور بہت زیادہ ہوا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کی چاندی ہو گئی. ایک طرف سے مارے گئے غریب آدمی ہے یا اچھے امیر آدمی ہے، جس کو بھی کہے، جن کی بھی گاڑی ہے، گاڑی والے جیسے اس میں درمیان درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں. تو عام طور پر ان کی سکرینیں ٹوٹ گئی، ان پہ ڈینٹ پڑ گئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن حکومت نے اس آفت پر کسی قسم کی مطلب خبر کیا لینی تھی، انہوں نے اس کو نظر اندازی کر دیا. اور میڈیا نے بھی کوئی بڑھا چڑھا کے نہیں، حالانکہ بہت زیادہ تاریخ کی بہت بڑی زالہ باری ہوئی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اس سے بہت کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن کسی سانس تک نہیں دی. لیکن ہو گیا تو ہو گیا جناب، پھر کیوں ہے؟ تو یہ بھی کوئی اچھی بات ہے، زندہ قوم ایسے نہیں کرتی. ہونا چاہیے جب نقصان ہوا ہے، آفت آئی ہے، عذاب بن کے آئی ہے، عذاب پر عذاب یہ کہ جب ان کے ساتھ جو اسے ٹھیک کرانے جا رہے ہیں، یعنی سکرین ہی مہنگی ہو گئی، پرزاد ہی مہنگے ہو گئے، ڈینٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہے جناب، پیسے ڈبل ہوں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کی مصیبت سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس کی بھی افسوسناک بات ہے. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان. وزیر اعظم عمران خان، سیکرٹری جنرل جو ہے عمر ایوب خان صاحب جو تھے، اب تو نہیں ہے لیکن وہ اپوزیشن لیڈر تو ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. مطلب 3 سال ہو گئے انہوں نے اترے اپنی سیٹ تو، لیکن وہ یہی کہتے ہیں. اب نہ وہ ایم این اے ہیں، نہ وہ سینیٹر ہیں، نہ کوئی، لیکن وہ یہی کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ وہی وزیر اعظم بنیں گے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے اس میں بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کون بچائے گا. آج جب وہاں ہنگامہ آ رہی ہوئی نا اڈیالہ جیل کے باہر، اور پکڑ دکڑ ہوئی اور سب کو اٹھا کے لے گئے، سب پکڑ کے لے گئے وہ پولیس والے، تو وہاں نعرے لگائے تھے عمر ایوب خان صاحب کہ کون بچائے گا پاکستان، اور عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. لیکن اصلی بات اگر غور کریں پکے، یعنی پاکستان کے وفادار بن کے، پاکستانی بن کے دیکھیں تو پھر کون بچائے گا پاکستان. تو پھر جناب سیدھی سی بات یہی ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فوج کر رہی ہے. اندرونی جتنے بھی مطلب بحران ہوتے ہیں اس میں فوج برابر بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ سیکورٹی رسک نہیں لیا جا سکتا. اس کا ثبوت کیا؟ فوج کی حمایت نہیں کر، میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کا ثبوت کیا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو سپاہ سالار نے منرل کانفرنس یا اوورسیز کانفرنس میں جو خطاب کی ہے اس پر جتنا واویلا بھارت میں مچا ہوا ہے وہ کیا ہے. یہاں ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہاں بڑی آزادی ہے، جرنلزم کو بڑی صحافیوں کو آزادی ہے. کوئی آزادی نہیں. حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، کشمیر کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. میں خود دلی دیکھ کے آؤں، یہ ساری باتیں کر کے آؤں. لوگ بڑے افسوسناک ان کا رویہ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں تو یونین سازی جو ہے پورے یعنی ملک کے لیول کی، یعنی ملک کی سطح کی یونین سازی نہیں کرنے دی جاتی.
کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہی یہ کہہ رہے کہ نہیں جی اتنے بڑی آزادی ہے، ایتھے تو کچھ بھی نہیں. تو اب انہیں نے سارا غصہ ساری چیز کس پہ نکالی؟ پاکستان. صرف سالار نے کہا کشمیر شہر ہے، کوئی انکار نہیں ہے اس سے. وہ ہمیشہ کہا ہے، کہیں گے، وہ کرتے رہیں گے اور حمایت کرتے رہیں گے. فلسطین کی بات کی ہے، وہ کرتے رہیں گے، وہ کی ہے حمایت کریں گے جتنے ہیں اس لیول پہ. اور باقی جو معاملات ہیں وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی باتیں ہیں، ہمارے اپنے ملک کے استحکام کی باتیں ہیں اور امن رہنے کی باتیں ہیں. تو کون بھیجائے گا؟ پاکستان. پاکستان تو پھر پاکستان بھیجائے گی جو دنیا کی ایک بڑی فوج ہے، کیونکہ اس کا ذمہ داری ہے. میڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے فنڈز ہیں، ہم پہ نہ جنگ ہم سے نہ کرو، جنگ جا کے سرحد پہ کرو. تو سرحد پہ تو نہیں جنگ کرنی ہے، لیکن وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جنگ ہو رہی ہے. تو ہم سے کہاں سے؟ ماضی میں تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ کس سے کر رہے تھے؟ جنرل فیض حمید صاحب کس سے کر رہے تھے؟ تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے مائی باپ ہیں، یہ ہمارے امداد ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ سارے کام پورے کرو. ان کا ایک کرنل اشارہ کرتا ہے سب، یعنی ووٹوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے. تو بہت کچھ ہو چکا. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ساتھ شامل، کیونکہ سیاستدان ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو مل کے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. تو کسی ادارے کو، قومی ادارے کو کی تضییق نہیں ہونی چاہیے. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ معافی نامہ ہو سکتا ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی کی گارنٹی دے گا. کیونکہ سوشل میڈیا تو اب اتنا بے نقاب ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے سوشل میڈیا سے تنگ ہیں. ان کے اپنے جو لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. بغیر نام لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ سب کو جانتے ہیں، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ایسے معاملات ہی کون بچائے گا پاکستان؟ ہم بچائیں گے، آپ بچائیں گے، قوم بچائے گی پاکستان. سیدھی سی بات یہ ہے. اس طرح کے نعرے بازی جو نہیں ہے. جب اس کی باری آئے گی پھر آ جائے گی، بن جائے گا وزیر، بسم اللہ بنے، ایک طریقہ کار ہے. لیکن فی الحال تو ابھی تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ سیاست کے امتحان اور بھی اس وقت تک اتنے. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نے